وہی کہتا ہے کہ جب تم اپنے نفس پر ظلم کرو، اگر تم سے خطا ہو جائے، تم سے گناہ ہو جائے، انجانے میں، بھولے بھٹکے میں، نہ سمجھی میں، نہ علمی میں، نہ اہلی میں، میں تیرا خدا ہوں، میں تیرا خدا ہوں، تم کبھی بھی مایوس نہ ہونا، تم کبھی بھی مایوس نہ ہونا، وہ کوئی اور ہوگا جو مایوس ہوگا۔ اگر تم سے جانے انجانے میں گناہ ہوئی ہے، وہ کوئی اور دروازہ ہوگا کہ بیٹا خطا کر لے تو باپ دروازہ بند کر دیتا ہے، بیٹا خطا کر لے تو بھائی دروازہ بند کر دیتا ہے۔ اگر کوئی دوست یہ گناہ کر لے تو دوست اس کے لیے اپنا دروازہ بند کر دیتا ہے، کوئی داماد گناہ کر لے تو سسر اس کے لیے دروازہ بند کر دیتا ہے۔ ارے میں تو خدا ہوں، میرا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ وہ اور آفس کا دروازہ ہوگا، وہ کسی کورٹ کا دروازہ ہوگا، وہ کسی عدالت کا دروازہ ہوگا جو 9 بجے کھلتا ہے 5 بجے بند ہو جاتا ہے، وہ کوئی اور تھانہ بھون ہوگا جو 10 بجے کھلتا ہوگا 4 بجے بند ہو جاتا ہوگا، وہ کسی بات کا اور دروازہ ہوگا جو صبح کھلتا ہوگا وہ 4 بجے بند ہو جاتا۔ میں وہ خدا ہوں، میں وہ خدا ہوں، تیرے پیدا کرنے سے پہلے میرا دروازہ کھلا ہے، اب تیرے مرنے کے بعد بھی میرا دروازہ کھلا رہے گا۔ تو کبھی بھی میرے پاس ہے۔ سنا، کورٹ کی دروازے کے لیے انسان انتظار میں رہتا ہے، 9 بجے کے بعد جب جاتے ہیں تو کورٹ کے دروازے، جب عدالت کے دروازے جب 9 بجے کھلتا ہے تو وہ 8 بجے جا کر بیٹھ جاتا ہے کہ دروازہ کھلے تاکہ ہم اندر جائیں۔ خدا کہتا ہے یہ دنیا کی عدالت ہے، جو تمہیں دنیا کی عدالت کے دروازے میں بیٹھ کر اس کی دروازے کی کھولنے کی انتظار میں رہنا پڑے گا۔ یہ میرا دروازہ ہے، میری رحمت تیری انتظار میں ہے۔ سبحان اللہ، میری رحمت تیری انتظار میں ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو، گناہ کرو، خطا کرو، تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم جاؤ أَنفُسَهُمْ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، آؤ میرے محبوب کے بارگاہ میں، آؤ میرے محبوب کے بارگاہ میں۔ میں وہ محبوب بنایا ہے، سبحان اللہ، جس محبوب کے بھروسے پر آدم بھی ہے، سبحان اللہ، جس محبوب کے بھروسے پر نور بھی ہے، سبحان اللہ، جس محبوب کے بھروسے پر، ارے یہی محبوب کا بھروسہ تو تھا جو نور کی کشتی کو کنارہ لگا دیا، یہی محبوب کا بھروسہ تو تھا جو موسیٰ کی عصا نے دریائے نیل کو راستہ بنا دیا، ارے یہی بھروسہ تو تھا، اللہ اکبر، کہ جس بھروسے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، ارے یہی بھروسہ تو تھا کہ یعقوب نے اپنے بیٹے کی انتظار میں رہا۔ سبحان اللہ، میں وہ محبوب بنایا، وہ در ہے، آؤ میرے محبوب کے بارے میں دیکھے گا۔ بات میں رب کی بولنے کے انداز دیکھیے گا، کتنی بہترین انداز اللہ نے پیش کیا ہے۔ جب تم چاروں پر ظلم کرو، گناہ کر لو، خطا کر لو، ارے دنیا ہے جو تمہیں ذلیل کرے گا، ارے یہ دنیا ہے جو تمہیں رسوا کرے گا، ارے یہ دنیا ہے جو تمہیں نیچے گرائے گا، ارے یہ دنیا ہے جو تمہیں دھول چٹانے کی کوشش کرے گا، مگر یہ وہ محبوب ہے جو گرتے ہوئے کو اٹھایا، جو گرتے ہوئے کو اٹھایا۔ آپ محبوب کے بارے میں کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں۔ انفسکم جاؤ تو فاستغفروا اللہ، اور محبوب کے بارے میں جا کر کیا کرو؟ دیکھیے رب کی بولنے کی انداز دیکھیے، استغفار کرو، مگر تم استغفار گھر میں بھی کرو، مسجد میں بھی کرو، مدرسے میں بھی کرو، چلتے پھرتے کرو، مگر یہاں رب نے قانون لگایا کہ جب تم اپنے جانوں پر ظلم کرو، سب سے پہلے محبوب کے بارگاہ میں حاضر ہو، اور حاضر ہونے کے بعد استغفار کرو۔ سبحان اللہ، تم گھر میں استغفار کرو گے، میں تمہارے استغفار کو دیکھوں گا، مسجد میں استغفار کرو گے، میں تمہارے استغفار کو کروں گا، مکان میں استغفار کرو گے، میں تمہاری استغفار کو دیکھوں گا، تجارت میں استغفار کرو گے، میں تمہاری استغفار کو دیکھوں گا، مگر جب تم میرے محبوب کے بارگاہ میں استغفار کرو گے تو میں استغفار کرنے والے کی زبان کو نہیں دیکھوں گا، محبوب کے بارگاہ کو دیکھوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، محبوب کے بارگاہ کو دیکھوں گا۔ ارے بندے، میں تیری ذات کو نہیں دیکھوں گا،
तो किसके बारगाह में बैठा, किसके बारगाह में बैठा है। अब मैं तेरी इस्तग़फ़ार नहीं देखूंगा, महबूब का बारगाह देखूंगा। सुभान वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल। और ए बंदे, जब तू महबूब के बारगाह में इस्तग़फ़ार करेगा ना, तो ये इस्तग़फ़ार मैं डायरेक्ट कबूल नहीं करूंगा। ये इस्तग़फ़ार महबूब अपने अमानत के तौर पर लेगा और कहेगा, ए परवरदिगार, ये मेरे उम्मत के इस्तग़फ़ार है। सुभान अल्लाह, ये मेरे उम्मत के इस्तग़फ़ार है, ये मेरे उम्मत की तौबा है। ए मेरे बंदे, मैं उस दिन तेरी तौबा की ज़बान को नहीं देखूंगा, इस्तग़फ़ार की ज़बान को नहीं देखूंगा। उस दिन मैं महबूब की गिड़गिड़ाना और महबूब के हाथ को देखूंगा, तेरी तौबा को नहीं देखूंगा। तू कितना गुनहगार हो, मैं अपने महबूब के सदके तेरी गुनाहों को माफ कर दूंगा, तेरी खताओं को माफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, इसीलिए रब ने कानून बनाया है, जब तुम गुनाह करो तो कहाँ चलो, कहाँ चलो, महबूब के दर पे चलो। महबूब के दर पे जाकर क्या करो, इस्तग़फ़ार करो। और उस इस्तग़फ़ार को नबी सजा कर, सवार कर, सुभान अल्लाह, अपनी रहमत का लिबास पहना कर, सुभान अल्लाह, अपनी करम का लिबास पहना कर, अपनी शफकत का लिबास पहना कर हमारे इस्तग़फ़ार जब रब के बारगाह में डायरेक्ट पहुंचेगा, तो क्या पता इस्तग़फ़ार में कुछ कमी भी होगी, कुछ ऐब भी होगा, कुछ ऐब भी होगा। मिसाल के तौर पर जब कोई अपना जो है वेडिंग कार्ड बनाते हैं दावत के लिए, तो उस दावत में जो नाम लिखा जाता है, किसने भेजा, भेजने वाले को देखा जाता है। सुभान अल्लाह, भेजने वाले को क्या किया जाता है, देखा जाता है। अब जो लिबास है, लिबास देखा नहीं जाता, भेजने वाले को देखा जाता है। मिस्र से जो लिबास आया याकूब अलैहिस्सलाम के लिए, यूसुफ ने जो अपना कमीज दिया, इस हबूबी कमीज अला वजहि अबियाती वसीला, जब कमीज दिया तो यूसुफ ने कमीज को नहीं देखा, भेजने वाले को देखा। सुभान अल्लाह, भेजने वाले को देखा। अब जब मेरा महबूब, तेरा महबूब बंदे की इस्तग़फ़ार और बंदे की तौबा रब की बारगाह में भेजेगा, तो इस्तग़फ़ार और तौबा नहीं देखेगा, भेजने वाले का लिबास देखेगा। सुभान अल्लाह। और उसके बदले में वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। तो डायरेक्ट परवरदिगार आलम अपने महबूब के सदके से बंदे की तौबा कबूल कर लेगा। मायूस आज की रात गुनाहों से आजादी की रात, मुकद्दर को संवारने की रात। कुछ बंदे के आज मुकद्दर लिखा जाता है, आने वाला जो साल होगा, कौन मरेगा उसके लिए लिखा जाता है, कौन जिंदा रहेगा उसके लिए लिखा जाता है। इस साल के बाद कितने को कितना रोजी मिलेगा। हम तो प्लानिंग करते हैं पूरे साल भर कि मैं 2027 को गाड़ी लूंगा, पहुंचूंगा, मैं 2027 को अपना मकान 4 मंजिल का बनाऊंगा, मैं 2027 को अपने बेटी को शादी करूंगा, अपने बेटे